جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، ویلکم ٹو صبح کی سوچ۔ میں ہوں نمرہ طارق۔ میں ہوں جی حسین لیاقت، اور نمرہ نے اب شعر پڑھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی پڑھ لوں۔ ضرور۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جس طرح سے نمرہ نے ذکر کیا کہ آج 12 ربیع الاول ہے، آج وہ اسلامی تاریخ کا اہم ترین مہینے کا اہم ترین دن ہے، جس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت انسانیت کو نصیب ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارک گھڑیوں کا شکرانہ ہر اہل ایمان اپنے اپنے انداز میں کرتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا یہ دن پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ ربیع الاول آتے ہی پوری دنیا کے مسلمان جوش و خروش کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں اور میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مناتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جائز اور مستحب ہے۔ بالکل جی، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حسنین یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، یہ اس کی نشانی ہے، اور اس کی اصل قرآن و سنت سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی حقیقت بھی ثابت ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جیسے اہم فرائض کی رغبت دلاتا ہے، اور پھر قلب و نظر جو ہے، ہمارا جو دل ہے، اس میں ذوق و شوق کی فضا بھی ہموار کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے نبی سے محبت بہت، مطلب جب بھی آپ دیکھیں آج کا یہ دن ہے، ہم جب اس کو اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے مناتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر ہمارے نبی کی محبت کا رتبہ مزید بلند ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بذات خود شریعت میں بھی بے پناہ نوازشات و برکات کا جو یہ دن ہے یہ اس کا باعث بنتا ہے۔ ویسے تو میلاد النبی اور محافل نعت جو ہے اس کا انعقاد پورا سال ہی جاری رہتا ہے اور جاری رہنا بھی چاہیے، لیکن خاص طور پہ جو آج کا دن ہے، خصوصاً ماہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہوار پوری مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے، اور دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ ایک عظیم خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور اس دن محسن کائنات، آقائے کائنات اور فخر موجودات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ کی جو بعثت ہے وہ اتنی عظیم نعمت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور نعمت کبھی بھی کر سکتی ہے۔ بالکل، آپ قاسم نعمت ہیں، اور ساری نعمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملتی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میں بانٹتا ہوں اور اللہ مجھے عطا کرتا ہے۔ 12 ربیع الاول کا یہ عظیم دن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا، اپنے اخلاق کا، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کس قدر تعلیمات نبوی کا اثر ہے۔ بے شک۔ اور آج کے اس پورے دن میں ہم 12 ربیع الاول کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے معروف نعت خوان بھی موجود ہوں گے، اس کے علاوہ اسلامی سکولرز جس طرح نمرہ نے بتایا وہ بھی موجود ہوں گے۔ لیکن پہلے میرا خیال ہے کہ ہم آج کی جو سٹوریز ہیں نا وہ بھی بڑی اسلامی سٹوریز ہیں، بہت اسلامی۔ ہم پاکستان کی پارلیمنٹ بہت اسلامی ہو گئی ہے، کل کا پورا دن بلکہ پرسوں کا بھی پورا دن ہم تو گزشتہ کئی روز سے دیکھ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ میں کافی ہلچل مچی رہی، اس پہ بھی کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ 12 ربیع الاول کی یہ خاص ٹرانسمیشن بھی ABN نیوز پہ آپ دیکھ سکیں گے۔ جی، تو آج آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی تہوار ہم منا رہے ہیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے، تو ہمارے پاس جو سٹوریز ہیں وہ بھی اسلامی ہیں، موقع کی مناسبت۔ ہاں ایگزیکٹلی۔ تو برطانوی ریالٹی ٹی وی سٹار ہیں، کاروباری شخصیت ہیں ڈینی، جو کہ اپنے انسٹاگرام پہ انہوں نے ایک پوسٹ لگائی جس کے مطابق ہمیں بتایا گیا، انہوں نے ہی بتایا کہ اسلام میں نے قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے جو پوسٹ لگائی ہے اس کے مطابق مسجد الاحرام میں عمرے کی ادائیگی کی انہوں نے ویڈیو بھی شیئر کی، جس میں انہیں خانہ کعبہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا گیا، اور ڈینی نے بتایا کہ سعودی عرب میں کاروبار کے دوران انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اب وہ لنڈن واپس آ رہے ہیں۔ مطلب آپ اندازہ لگائیں، جو آپ بات کریں کہ خانہ کعبہ کے سامنے ان کی رونے کی ویڈیو جو انہوں نے خود بھی بلکہ شیئر کی، وہ انٹرنیٹ پہ وائرل بھی ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے خوبصورت فیلنگ یہ ہوتی ہے، اور آپ نے ہمیشہ ہر کسی کو کہتے سنا ہوگا کہ جب انسان پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے وہ جو فیلنگ ہوتی ہے اور انسان کو نہیں معلوم ہوتا، وہ پوری دنیا کو فار اے فیو سیکنڈز بالکل بھول جاتے ہیں، اور وہ کیفیت جو روحانی کیفیت ہوتی ہے وہ اس پوری دنیا میں کبھی آپ کو کہیں وہ کیفیت نہیں مل سکتی ہے۔
اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ رونا شروع کر دیتا ہے اللہ کے حضور. بے شک. تو یہ چاہے کوئی پہلے غیر اسلام ہو یا پھر مسلمان ہو, یہ کیفیت, اور ایک دم سے جب آپ نے بتایا تو میں نے وہ فیل کرنے کی کوشش کی کہ یقینی طور پہ یہ وہی روحانی کیفیت ہے جو ہر شخص کو, ہر ایک مسلمان کو خانہ کعبہ کے سامنے نصیب ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی آگے بڑھتے ہیں جی. اگلی سٹوری ہم نے پچھلے دنوں شیئر کیا تھا کہ 34 دن میں ایک فیصلہ آباد کی ایک ننی منی سی بچی تھی جنہوں نے 5 سالہ بچی تھی, 8 سالہ بچی تھی, 7 سالہ بچی تھی جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا. لیکن اب تو ویسے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کم وقت میں قرآن حفظ کرنے کے بارے میں سنتے ہیں, لیکن کم عمری میں قرآن حفظ کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا. الجزائر سے تعلق رکھنے والے عبد الرحمن فروخ سے آپ ملیے جنہوں نے 3 سال کی قابل ذکر عمر میں سب سے کم عمر حافظ قرآن بننے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیا. گنیز ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا ہے. یہ 3 سال کی عمر آپ نے بتائی, سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور ننھے منھے سے قاری صاحب ہے نا, ننھے منھے سے قاری صاحب. اور آج ویسے بھی 12 ربیع الاول ہے اور اتنی خوبصورت یہ کچھ ہمارے پاس خبریں, اور میرے خیال میں ہمارے پاس ان کی ایک ویڈیو بھی پڑی ہے جس میں یہ تلاوت قرآن پاک کر بھی رہے ہیں. آپ کو بھی سنواتے اور ہم خود بھی سنتے ہیں. أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. کیا بات, جزاک اللہ, ماشاءاللہ. کتنی خوبصورت ویڈیو ہے, اٹس ویری کیوٹ. اور وہ جتنا وہ خود معصوم اور چھوٹا سا, چھوٹی چھوٹی آواز, وہ معصومانہ قسم کی آواز. قاری صاحب, حافظ صاحب, ہاں حافظ صاحب, چھوٹے ننھے منھے حافظ صاحب. چلیں جی, اب آپ کو ملواتے ہیں ایک اور بزرگ سے جنہوں نے 55 ممالک کا طویل سفر کیا اور ہر جگہ اسلام کی روشنی انہوں نے پھیلائی. ان کے ذریعے ہزاروں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور انہوں نے جو ہے وہ 2 لاکھ قرآن پاک کی کاپیز بھی تقسیم کی ہیں. ان کی یہ بے پناہ محنت جو ہے وہ مختلف علاقوں میں امن اور ہدایت کی روشنی پھیلائی اس کی وجہ سے ظاہر ہے. اور ان کی جو یہ کوشش ہے اس کو انٹرنیشنلی بھی عظیم تبدیلی کی علامت سمجھا جا رہا ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ ان کی خود عمر, جو ہم پکچرز اس وقت ان کی دکھا رہے ہیں, آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے یقینی طور پہ اسکرینز پہ, اس عمر میں آپ جہاں پہ ہمارے بزرگ ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہ کرے, تو اس عمر میں تو ویسے ہی انسان جو ہوتا ہے, اللہ نہ کرے کوئی بھی ہو, لیکن آپ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اسلام کی لگن اور محبت ہے کہ جذبہ, میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ جذبہ ہے جس نے شاید اس طرح لوگوں کو جوان رکھا ہے کہ آپ اس عمر میں بھی وہ کام کر رہے ہیں جو شاید کوئی جوان بھی نہیں کر پاتا. اور اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ اپنی دنیا بھی سنوار رہے ہیں, اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں, اور دوسروں کی بھی, ایگزیکٹلی. اور یہ میرے خیال ہے خدمت خلق بھی ہے اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے. ایک ایسی خدمت خلق کا کام ہے جس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اگلی سٹوری بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایک اور شارٹ سٹوری بھی ہے ہمارے پاس. اسرائیلی فوجی کارروائی کی تباہی کے باوجود غزہ کی پٹی میں اس وقت فلسطینیوں نے اسلامی مہینے ربیع الاول, جو آج ہم سب پوری دنیا کے مسلمان سیلیبریٹ کر رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی سالگرہ غزہ پٹی میں منائی گئی. انہوں نے دل سے گائے جانے والے نعتیہ گانے جو ہیں طلع البدر علینا, اس کی تلاوت کر کے اپنے عزم اور ایمان کی جھلک پیش کی. یہ خوبصورت ویڈیو بھی اس کی بلکہ انٹرنیٹ پہ کافی وائرل ہے. طلع البدر علینا تو ویسے ہی بہت خوبصورت کلام ہے. بالکل ایسے ہے نمرہ. اور یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے اسی خوبصورت رزق کے ساتھ ہی یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ایوری بڈی. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح کی سوچ میں. اور حسنین, گزشتہ کچھ روز سے جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ میں خاص طور پر جمہوریت کے ساتھ, مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری جو اگلی نسلیں ان کو ہم پڑھا رہے ہوا کریں گے کہ یہ اس دن یہ والی ترمیم ہوئی تھی آئین کے اندر, اور اس کے بعد دن کے حساب سے بتائیں گے کہ سنڈے والے دن ہماری پارلیمنٹ میں یہ سب ہو رہا تھا. اور یہ سب ہو کیا رہا ہے اور ابھی کیا ہونے جا رہا ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فواد صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ مولانا ساری اسپاٹ لائٹ لے گئے, اس کے باوجود ابھی تک مانے نہیں ہیں. کیا وجوہات نظر آتی ہیں آپ کو, اور گورنمنٹ کامیاب ہو پائے گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ
پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا تو پورے پاکستان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے جس طرح سے انہوں نے اس ایک انتہائی ڈریکونین امینڈمنٹ کو، جس کے نتیجے میں پاکستان میں عدلیہ ہی ختم ہو جاتی اور آپ ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ خواب بن جاتے، اس کو جس طریقے سے انہوں نے اپنی دانش مندی سے، عقل مندی سے روکا، اس کے اوپر تو ان کا کردار جو ہے وہ بہت ہی اس کو سراہا جانا چاہیے۔ جہاں تک اب اس بات کا تعلق ہے کہ یہ اب کیا ہوگا، اب میرا خیال ہے کہ یہ امینڈمنٹس کا معاملہ تو پیچھے رہ گیا ہے، اب حکومت یہ ترمیم نہیں لا سکے گی، کیونکہ اب یہ اس طرح ہی لائی جا سکتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ جس قدر ڈریکونین امینڈمنٹس تجویز کی گئی تھی، اس کے بعد دیکھیں نا، چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ ہی آپ نے ختم کر دیا، آپ نے ایک نئی عدالت بنا دی جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہی اس میں ججز اپوائنٹ کرے گا، اور وہ ججز جو ہیں وہ تمام آئینی معاملات کا فیصلہ وہ کریں گے۔ تو جس طرح کے پھر ہینڈ پک ججز حکومت نے لگانے دے، تو یعنی جو سپریشن آف پاورز کا جو فارمولا ہے اس کے اوپر جدید جمہوریت کھڑی ہے، آپ نے وہی سپریشن کا فارمولا ہی ختم کر دیا اور آپ اس طرح سے امینڈمنٹس لانے کے لیے جو ہے وہ چلے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ناقابل قبول تھا، اور کوئی بھی اس کو نہ لائرز نے ماننا تھا نہ ججز نے ماننا تھا۔ میں تو حیران ہوں کہ کس نے حکومت کو یہ تجویز دی کہ اس طرح کی امینڈمنٹس وہ لائیں گے تو وہ تھرو بھی ہو جائیں گی۔ اچھا فواد صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت اتنی جلدی میں کیوں ہے؟ مجھے عجیب و غریب سی جلدی لگ رہی ہے حکومت کی جانب سے۔ نہ اتحادیوں کو منایا گیا، پیپلز پارٹی اپنی ناراض ہوئی بیٹھی ہے، اس کے کچھ لوگ لندن روانہ ہو چکے ہیں، پھر اسی کے ساتھ مسودہ بھی کسی کو نہیں دکھا رہے، اور اتنی جلدی کس چیز کی تھی گورنمنٹ کو؟ نہیں دیکھیں نا، اب تو ایشو یہ ہے کہ جلدی تو ان کو یہی ہے نا کہ جی ہم کسی طریقے سے جوڈیشری کو فتح کر لیں، اور اگر ہم جوڈیشری کو فتح کر لیں گے تو پھر یہ جو عمران خان کو ریلیف مل رہے ہیں یہ بھی نہیں ملیں گے، پھر ہم فلانے کو بھی جس کو ہم اٹھاتے ہیں وہ عدالت میں نہیں جا سکے گا، اور پھر اس طرح سے ہم یہ پرابلم اس کا یہ آ رہا ہے پاکستان کا کہ یہ حکومت کی لیگل بیکنگ بڑی کمزور ہے، ان کی اخلاقی بیکنگ بڑی کمزور ہے۔ جمہوریت دیکھیں نا، یہ جو 800 سال لگے ہیں، میگنا کارٹا 1215 میں آیا تھا، اور اس کے بعد بل آف رائٹس آیا، پھر فرینچ ریولوشن آیا، تو یہ جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے یہ 1000 سال کا پروسیس ہے۔ اب یہ 1000 سال کا جو پروسیس ہے، یہ دیکھیے اسمبلیاں، سینٹ، یہ جو حکومت بنتی ہے، یہ پورا تماشا ہے، یہ کھیل ہے، اس میں یہ ایک عوام کی جو ایک اخلاقی طاقت ہے وہ اس کی بنیاد ہے، سارے تماشے کی، اس سارے کھیل کی۔ جب آپ وہ نیچے سے نکال لیتے ہیں تو پوری عمارت گر جاتی ہے۔ بالکل اس وقت اس حکومت کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک جعلی الیکشن کرا کے حکومت میں آ گئے، اور اخلاقی جو ان کی بنیاد ہے وہ ہے نہیں۔ لہٰذا جو ہی آپ دیکھتے ہیں کہ جلسہ جلوس ہونا شروع ہوتا ہے، کوئی پالیٹکس نارملائز ہونا شروع ہوتی ہے، تو ان کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے کہ اب ہمارا کیا بنے گا۔ So the government that relies only on لاٹھی گولی، کوریئن، خستائیت، بربریت، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی میں چل نہیں سکتی، اور معیشت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں استعمال نہ ہوں اور ملک جو ہے نارمل ہو۔ تو یہ ایک بیسک انارملی ہے جس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے، اور اب تک جتنی ڈیسیجن میکنگ اس حکومت نے کی ہے اس میں پرابلم یہی آیا ہے کہ انہوں نے ڈیٹیلز میں کام نہیں کیا۔ آپ کوئی بھی فیصلہ اٹھا کے دیکھیں گے، آپ ریئلائز کریں گے کہ اس حکومت نے نہ ڈیٹیل میں کوئی کام کیا ہے، نہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ چیک کی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسئلے آ رہے ہیں۔ اچھا فواد صاحب، جو آرٹیکل 209 کے اندر ترمیم کی تجویز سامنے آئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا ضرورت تھی، یا اس کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں پھر؟ دیکھیں نا، اب انہوں نے جو ترمیم کی ہیں ان میں ایک ہی چیز کو سامنے رکھا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح سے ججز کو مسلسل اپنے مطیع رکھنا ہے، اپنے سب آرڈینیٹ رکھنا ہے، اپنے ماتحت رکھنا ہے۔ آرٹیکل 209 میں جو ترمیم کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کو بیسیکلی آپ سمجھیں کہ ایک ایف آئی اے یا پولیس کے برابر لے آئے ہم۔ ہر سال ان کی ایویلیویشن ہوگی اور وہ دیکھا جائے گا، پھر اس کے بعد وہ رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے، پھر ان کو ٹرانسفر بھی کیا جا سکے گا ڈفرینٹ۔ آپ اسلام آباد کے ججز کو بلوچستان بھیج دیں گے، بلوچستان کے ججز کو آپ جو ہے وہ پنجاب میں لے آئیں گے، وہ بھی whenever you feel like. Whenever you feel. Yeah. And that's obviously unacceptable.
اچھا چوئی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آپ خود بھی بیرسٹر ہیں اور آپ پوری دنیا کو کم از کم آپ نے دیکھا ہوگا، دنیا میں ججز کی تقرری کی کوئی اس طرح کی مثال ملتی ہے جس طرح ہماری گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں مختلف ماڈلز ہیں اور بالکل صحیح بات ہے. جیسے امریکہ میں تو ساری تقرریاں سینٹ کرتی ہے ان کی، اور ان کی جو کمیٹی ہے، امریکہ کا سسٹم جو ہے وہ بڑا ایگزیکٹو بیسڈ ہے. انڈیا میں بھی ایگزیکٹو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کرتی ہے، کمیشن ہے وہ اس کو دیتا ہے، پھر وہ کرتا ہے. وہ جو یورپ ہے اور امریکہ ہے اس میں تقرریوں میں لیکن ایگزیکٹو جو ہے وہ فواد صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، جمہوری ممالک میں ایگزیکٹو جو ہے نا وہ عوام ہی ہے. ویسے عوام کا جو ایک ووٹ ہے، جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ وہاں پہ ایگزیکٹو ہے. آپ نے یہ ہے ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. وہاں پہ جو بنیاد یہ ہے ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ. اصل جو بات یہ آپ نے کی، ان جمہوری ملکوں میں کیا ہے جہاں ایگزیکٹو کا فنکشن ہے وہاں ووٹ سے لوگ آئے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں کہ 18 سیٹوں کے اوپر وزیر اعظم بن جائے. تو وہ پھر اگر مجھے پتا ہے کہ میں نے لوگوں کو دوبارہ جا کے ووٹ لینا ہے تو دیکھیں میرا رویہ لوگوں کی طرف مختلف ہوگا. اگر مجھے پتا ہے میں نے 5-7 لوگوں کو خوش کر کے آ جانا ہے تو پھر تو میرا رویہ اور ہوگا نا، میں لوگوں کی کیا حیثیت اہمیت ہوگا. لہٰذا یہ جو سارا کھیل تماشا بنا ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ اتنی، اور اب بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آئینی ترامیم پیچھے چلی گئی ہیں اس پہ. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اور جو اپوزیشن ہے اس کو ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کے لیے وقت ہے ٹیمپریچرز کو نیچے لانے کا. پاکستان میں جو مقتدرہ میں لوگ ہیں، حکومت میں لوگ ہیں، اپوزیشن میں لوگ ہیں، انہیں چاہیے سینٹی کا مظاہرہ کریں. اتنے ٹیمپریچر آپ کے ساتھ ہم نے 2 سال گزار لیے ہیں، اگلے 2 سال اس ٹیمپریچر میں نہیں گزر سکتے. آپ کو بہرحال بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات سننی پڑے گی اور کسی نہ کسی درمیان میں ہمیں جو ہے وہ معاملات کو طے کرنا پڑے گا. کچھ چیزوں سے پی ٹی آئی سے ہٹے. کنکلوڈنگ دس ڈسکشن ٹو اے سرٹن پوائنٹ، ہم لوگ یہ پھر کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب جو کیا جا رہا ہے یا کیے جانے کا ارادہ رکھتی ہے گورنمنٹ، وہ اصل میں جمہوریت کی یا جوڈیشری کی ریفارمز نہیں ہے. اصل میں وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے، اس کو مزید اتھارٹی دینے کے برابر بالکل بھی نہیں ہے. رائٹ؟ یہ تو ریفارمز تو ہے ہی نہیں نا. ریفارمز کہنا تو اس کو اصلاحات کے لفظ کی توہین ہے. یہ تو سیدھا ایک سبڈیو کرنے کی، ماتحت کرنے کی ایک ایفرٹ اور کوشش تھی، جو اللہ کا شکر ہے کہ یہ پاکستان کے جو لیجسلیچرز میں جو ہے کریڈٹ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان کو اور تحریک انصاف کو جائے گا کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ روکا، اور بڑا پاکستان کے اوپر یہ احسان ہوا ہے. بہرحال مجھے تو بڑا دکھ ہے. فواد صاحب ذرائع تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف بھی اس سے خوش نہیں ہیں، وہ بھی ناراض ہو کے لاہور چلے گئے. لیکن یہ اگر نواز شریف صاحب خوش نہیں ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ بولیں. وہ پاکستان کے بڑے سیاسی لیڈر ہیں اور ان کا چپ رہنا کسی طور کے اوپر بھی پاکستان کی جمہوریت کی مدد نہیں کر رہا. اور نواز شریف کا جو موقف ہے ان معاملات کے اوپر ہونا، بلاول بھٹو نے تو بہت ہی مایوس کیا ہے. اور نواز شریف جو ہیں، میرا خیال ہے بلاول بھٹو صاحب کی تو پالیٹکس ہی ختم کرا دی ہے زرداری صاحب نے، اور آصفہ بھٹو اب آگے پیپلز پارٹی کی لیڈر ہوئے تو ہوں. بلاول بھٹو کی تو پالیٹکس ہی بالکل تباہ و برباد ہو گئی. تو اب مجھے یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی بات جو ہے وہ جب ان کے لوگ جو ہوتے ہیں قریبی وہ کہنا ضرور شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں اس پہ بھی خوش نہیں ہے وہ یہ بھی. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اگر ان کا موقف لوگوں کو ہی نہیں پتہ چلے گا، وہ نتھیا گلی اور اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلیں گے، تو ہمیں اور آپ کو الہام تو نہیں ہونا ان کا موقف کیا ہے. جی تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں. ابھی تک تو وہ اسی سازش کا حصہ لگ رہے ہیں جس میں بلاول بھٹو جو ہے وہ ایکسپریسلی بول رہے ہیں اور وہ خاموشی سے بول رہے ہیں. کچھ اور اس میں لگ تو نہیں رہا کہ ان کا کوئی رول ہے. ٹھیک. اچھا فواد صاحب، تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ جوڈیشری کی بقا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کی بقا جو ہے وہ برقرار رہے، اس لیے وہ یہ سب کریں، بلکہ وہ ٹائم بائی نہیں کر رہے اپنی کچھ شرائط منوانے کے لیے، یا ان کی یہ اسپاٹ لائٹ لینے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ مولانا کو این جی او نہیں چلاتے، وہ پولیٹیکل پارٹی رن کرتے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے بارگینز بھی بناتی ہیں، وہ اپنی پالیٹکس کو آگے لے جانے کے لیے وہ چیزیں بھی کرتی ہیں. مولانا نے یہ دیکھنا تھا اور جو انہوں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے فائدہ کس میں ہے. بالکل. اور فائدہ جو ہے انہیں اس میں ہے کہ وہ اس وقت اس کی مخالفت کریں جس سے ان کی پالیٹکس. آج دیکھیے
مولانا فضل الرحمان کے ارد گرد گھوم رہی ہے پاکستان کی سیاست. ٹرو ٹرو ٹرو. اگر وہ سمجھتے اور وہ دیکھیں نا شہباز, سیاست میں کیا ہوتا ہے, صرف پاور کچھ نہیں ہوتی, ریلیونس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. آج عمران خان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے لیکن وہ سب سے ریلیونٹ آدمی ہے. شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں لیکن کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں کسی فیصلے کے لیے. آج مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پاکستان کے طاقتور ترین سیاستدان کے روپ میں سامنے آئے ہیں. وہ فوکل پوائنٹ ہے. This is the kind of, the political relevance اور جو آپ کو اتنی بڑی پاور دیتی ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہے نا سیاست. اچھا فواد صاحب, لیٹ سپوز اگر یہ ترمیم منظور بھی ہو جاتی ہے, ہم مان لیتے ہیں منظور ہو گئی, لیکن یہ گورنمنٹ تو کوئی 10 سال نہیں رہے گی نا. یہ تو ان کا یہی پتہ نہیں ہے 5 سال رہیں گے نہیں رہیں گے, لیکن اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ سب کی مالک ہوگی. سپریم کورٹ بھی اس کی اپنی ہوگی, ججز بھی اس کے اپنے ہوں گے, انتظامیہ بھی اس کی اپنی ہوگی. تو یہ تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے جا رہے ہیں. بس وہ کہتے ہیں نا, انہوں نے اپنا ہے نا افتخار عارف صاحب کا یہ شعر ہے نا کہ تم سے پہلے جو شخص, بلکہ غالب کا, کہ تم سے پہلے جو شخص یہاں تک نشیں تھا اس کو بھی اپنا خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. پرابلم یہی ہوتی ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ پاور میں ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم کون سا جا رہے ہیں اور ہم نہیں رہنا ہے. کہ میں تو 93 آنورڈ مجھے بڑا موقع ملا ہے قریب سے حکومتیں دیکھنے کا, اور کیسے حکومتیں آتی ہیں کیسے جاتی ہیں. سو مجھے اس کا بڑا جو ہے وہ موقع ملا ہے. لیکن میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب حکومت اقتدار میں ہوتی ہے تو یہی بتاتے ہیں ان کو کہ جی آپ کون سا جا رہے ہیں اور آپ نہیں جو ہے وہ سارا چلانا ہے. ان کو لگتا یہی ہے کہ ہم نہیں چلانا ہے, ہمارے بغیر کیسے ملک چلے گا, اور جب جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ ریسنٹلی آپ کے ساتھ تو نہیں ہوا 2022 میں؟ 2022 میں بھی ہم تو کہہ ہی رہے تھے کہ 10 سال والی کوئی بات نہیں ہوتی, کہانی نہیں ہوتی, لیکن ایسے ہی ہوتا ہے, ایک ماحول بن جاتا ہے. ٹھیک. اچھا فواد صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس میں سارا رول آپ کو کیسا لگا کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہونے کے باوجود, اپر لوور بوتھ ہاؤسز میں ایک بڑی جماعت, ایک بڑا نمبر, سب سے بڑا نمبر ہونے کے باوجود وہ صرف مولانا کی طرف دیکھ رہے تھے. they were not certain کہ what's going to happen, اور مولانا کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کر سکتے تھے اور فیوچر میں بھی وہ پتہ نہیں کیا کریں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کی بے بسی کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. یہ جو سارے لوگ ابھی آپ کو نظر آتے ہیں یہ فلرز ہیں, لیڈرز نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کا رول جو ہے وہ تو ابھی اس سارے معاملے میں ہے نہیں. اچھا. تو ہم نے جو ہے وہ اس وقت میرا خیال ہے کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی فی الحال جو سیاست ہے وہ مولانا کے پیچھے کر رہی ہے, کیونکہ مولانا کا ایک قد ہے, ان کی سمجھ بوجھ ہے, ان کو ایک ٹرکس آف دا ٹریڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ان کو آتے ہیں, جو کہ پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ میں تو لوگ نہیں ہیں جن کو سمجھ ہے. سو آئی تھنک رائٹ ناؤ اٹ ول بی ناٹ اے بیڈ اسٹریٹجی کہ مولانا کو اپوزیشن کی پالیٹکس لیڈ کرنے دیں, بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو اس میں جو ہے وہ لیڈ لینے کی کوشش کریں. تھینک یو فواد صاحب فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود تھے سابق وفاقی وزیر اور پاکستان تحریک رہنما فواد چودھری صاحب, جو کہ آج کل جو ملکی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت
ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائی، چلے زمین پر قدم کی آہٹ بہشت والوں کو دے سنائی، نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا، کمال آیا، نبی کا پیارا غلام ایسا بلال آیا، کمال آیا، نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ، ہیں رتبے سب کے عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کیا بات ہے جی۔ ثنا خان مصطفیٰ قاری محمد طاہر صاحب اس وقت آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی صبح کی سوچ میں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد رضوان انجم صاحب جو کہ مذہبی اسکالر ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم سیرت نبی کے حوالے سے بات کریں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس مہینے کی کیا اہمیت ہے ربیع الاول کی، اور دوسرے مہینوں سے یہ مہینہ کس طرح سے اس کی فضیلت ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے یہاں اپنے پروگرام میں ہمیں دعوت دی ہے۔ ربیع الاول کا جو معنی ہے، مفہوم ہے، وہ ہے پہلی بہار۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے کائنات میں ایسا ہی ماحول تھا جیسے پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے، خزاں کا موسم ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پت جھڑ اور خزاں کے موسم میں زندگی جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور سبزہ بھی بالکل نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ بے شک۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے آ کر کے حیات میں، زیست میں، معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کی ہے، بے شک، اور حضور علیہ السلام کے آنے کی برکت سے ایک بہار کائنات میں آئی ہے۔ بے شک۔ اور اس کی اہمیت اگر میں کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، رمضان المبارک کی پہچان قرآن مجید کے نازل ہونے کی معرفت
اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت، حج جیسے اہم رکن کی معرفت، اسلام کے دیگر جتنے بھی ارکان ہیں ان سب کی معرفت اگر ربیع الاول نہ ہوتا، حضور کی ولادت نہ ہوئی ہوتی تو ہم جیسے لوگوں کو یہ کچھ بھی معلوم نہ ہوتا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کائنات میں یہ مہینہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اسلام بنیادی طور پر ربیع الاول ہی کا مرہون منت ہے، اور قرآن مجید بھی اس کا نزول بھی ربیع الاول ہی کا مرہون منت ہے. اور اس مہینے کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ باقی تمام مہینوں پر یہی فضیلت حاصل ہے. اگر یہی مہینہ نہ ہوتا تو رمضان کی فضیلت ہمیں کیسے ملتی؟ یہی مہینہ نہ ہوتا تو ہمیں حج کے مہینوں کی فضیلت کیسے حاصل ہوتی؟ اور یہ مہینہ نہ ہوتا تو ہمیں اسلام کی نعمت کیسے ملتی؟ ہم آج مسلمان کیسے کہلا رہے ہو؟ بالکل اپنے نبی کے امتی ہی ہیں. اور 12 ربیع الاول کا یہ دن بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ اس دن کی خاص طور پہ کیا اہمیت ہے، اور پھر اس دن کو ہمیں بطور مسلمان، بطور امتی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کیا کرنا چاہیے. دیکھیں سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے حبیب آپ فرما دیں، آپ حکم دیں کہ اللہ کے فضل کے ملنے پر اور اس کی رحمت کے ملنے پر بس ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ خوشی منائیں. اچھا اب یہ جو فضل ہے نا اللہ کا فضل، اس کی تشریح مفسرین یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت سے زیادہ جو چیز دی جاتی ہے وہ فضل ہے. ایک آپ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آپ کی ضرورت سے زیادہ جو چیز آپ کو خدا کا خاص کرم. تو اس کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے انسانیت کی صرف ضرورتیں پوری نہیں ہوئیں، ضرورت سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نواز دیا. تو جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے جن کی وجہ سے ہمیں ضرورت سے بھی زیادہ دے دیا گیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کی مثال کام کرنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایسے ہے کہ جیسے ایک بندہ عصر سے مغرب تک کام کرے، مزدوری کرے، لیکن اس کی مزدوری ڈبل ہو جائے. جنہوں نے صبح سے ظہر تک کام کیا ان کی مزدوری ایک کی رات ہے، ظہر سے عصر جنہوں نے کیا ان کی بھی ایک کی رات ہے، لیکن جنہوں نے عصر سے مغرب کیا ان کی ڈبل ہو گئی. جن کو ایک کی رات ملا انہوں نے شکوہ کیا کہ ہم نے ٹائم بھی زیادہ دیا، کام بھی زیادہ کیا، لیکن ہماری مزدوری ایک گنا ہے. اور انہوں نے کام کم کیا، وقت کم دیا ہے انہوں نے، ان کی مزدوری 2 گنا ہے. تو اس پہ انہیں جواب یہ دیا گیا کہ یہ امت محمدی ہے. تو حضور علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، تو ضرورتوں سے زیادہ اللہ نے ہمیں دیا. پھر ہم یہ جو فرحت ہے کہ اللہ نے حکم دیا خوشی مناؤ، تو یہ فرحت عربی زبان میں نا، ویسے عربی زبان میں سرور کا لفظ بھی خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور فرحت کا بھی. تو فرحت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بہت محبوب چیز مل جائے نا زندگی میں تو اس وقت جو خوشی ہوتی ہے اسے فرحت کہتے ہیں. تو مومنوں کے لیے اس سے زیادہ اور میں سمجھتا ہوں کہ محبوب کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں ان کے محبوب آقا حضور علیہ السلام انہیں مل جائیں. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے تو ان کی ولادت، ان کی سیرت، ان کو پڑھ کے، ان کو سن کے اتنی انسان کو خوشی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا خوشی جو ہوتی ہے نا، خوشی فتوے کا محتاج نہیں ہوتی. اچھا خوشی کسی فتوے کی محتاج نہیں ہوتی، اور خوشی جو ہے وہ نہ جا کر کے کسی سے فتویٰ مانگتی ہے. میں اس کی مثال یہ دوں گا کہ دیکھیں میرے بیٹے کی برتھ ڈے آ جائے، سالگرہ آ جائے، تو میں اس کی خوشی میں دعوت بھی کروں گا، انوائٹ کروں گا دوستوں کو، اور میں اس خوشی میں جہاں تک ہو سکے گا میں کھانا بھی کھلاؤں گا، میں اچھی سے اچھی دعوت کا اہتمام بھی کروں گا. یہ اور اس کے لیے مجھے کسی سے جا کے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، میرا بیٹا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انسان کی محبوب چیز اگر بیٹا بھی ہے، اس کی ولادت ہو جائے اور اس کی سالگرہ آ جائے تو انسان پوچھتا نہیں ہے. اور بہت ساری مثالیں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن کائنات بھر کے لیے ایک بہت بڑی خوشی ہے، جس خوشی کو منانے کے لیے ہم جو ہے نا یہ سال کے بعد. اور یہ منانے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ مطلب ہم لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا عبادات کی جا سکتی ہیں اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے؟ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے اگر ہم سبق سیکھیں تو
صحابہ جو ہیں حضور علیہ السلام کی ولادت کے واقعات کا ذکر اپنے گھر والوں کو بٹھا کے تو کیا کرتے تھے. اسلامی یاد تازہ ہو جائے. کیا تعلق محافل کا جدید مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے تھے. وہ اپنے بچوں کو بٹھا کے اور نبی کی اپنے سیرت گھر کے والوں بارے کو میں. بٹھا کے نا تو وہ یہ ولادت کے واقعات سناتے تھے. ٹھیک. تو ایک دو طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی تعلیمی اداروں میں دفاتر میں ایسی یا محفلوں کا انعقاد ایسی کیا جائے. محفلوں کا انعقاد کریں جس میں ہم بھی ولادت کے وقت ہونے والے جو معجزات ہیں ان کو بیان کریں. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو جو 1000 سال سے جو جل رہا تھا آتش کدا فارس کا وہ بجھ گیا. تو اس طرح کے معجزات بتانے چاہیے ہمیں. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف کی کثرت اس مہینے میں زیادہ ہو جانی چاہیے اور خاص طور پہ 12 ربیع الاول کو درود شریف کی کثرت ہو, صلاۃ و سلام کی کثرت ہو. اور ایک تیسرا جو میں سمجھتا ہوں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نا 14 اگست کو آزادی کا دن ہوتا ہے لیکن تجدید عہد کا دن بھی ہوتا ہے. ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص رہیں گے. تو یہ 12 ربیع الاول خوشی کا دن بھی ہے لیکن یہ تجدید عہد کا دن بھی ہے کہ پوری امت یہ عہد بھی کرے کہ ہم اپنی زندگی حضور علیہ السلام کے اسوے کے مطابق گزاریں. اچھا حضرت, ایک آپ نے ذکر کیا تھا کہ اس خوشی کو منانے کے لیے کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے تو کہا جاتا ہے 7 کو ہے, 9 کو ہے, 12 کو ہے, پھر 12 کو جو مناتے ہیں تو اس کے اوپر فتوے آ جاتے ہیں. میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں. تو یہ میرا خیال ہے کہ جس کو جتنی خوشی ہے اس کو منانی چاہیے, اس میں کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا. اس پر دیکھیں, میں پہلی بات یہ کروں گا کہ اگر میں اس کو فتوے کے انداز میں بتاؤں تو پھر ماحول کچھ اور ہو جائے گا. لیکن اگر میں محبت میں آپ کے سامنے ذکر کروں تو اگر کوئی کہتا ہے کہ 7 کو منائیں, چلے میں 7 کو بھی منا لیں گے ہم. کوئی کہتا ہے 9 کو, ہم 9 کو منا لیں گے. 12 کو بھی. ہم تو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہو جائے. ہم 7 کو بھی کر لیں گے, 9 کو بھی کر لیں گے. بلکہ میرا اپنا جو مطمع نظر ہے یا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں تو یہ 12 کے 12 دن جو ہیں یہ 12 دن سیرت النبی کے حوالے سے منانے چاہیے اور میلاد شریف کے حوالے سے منانے چاہیے. باقی دیکھیں, آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو تاریخ ہے نا, ایگزیکٹ تاریخ ہے, اس میں ہمیں اعتبار یا اعتماد جو ہے نا وہ صحابہ کرام اور حضور علیہ السلام کے جو گھر میں جو گھر کے بالکل قریب کے لوگ ہیں ان کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا. جو تاریخ وہ بتا رہے ہیں نا ہمیں اس تاریخ کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا. کچھ تاریخیں ایسی ہیں جو مطلب میتھمیٹیشینز کی بنیاد پہ نا وہ معلوم کی گئی ہیں کہ کیلنڈر جو ہے نا وہ ایک بنایا گیا کہ آج سے 1400 سال پہلے یہ تاریخ اس طرح پاسبل ہے, ہو سکتی ہے. تو دیکھیں میتھمیٹیشین کا ایک اندازہ ہے نا, وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے جی. تو لیکن جو صحابہ کرام یا حضور علیہ السلام کے گھر والے جو بتا رہے ہیں تاریخ, وہ میں سمجھتا ہوں وہ ایکوریٹ ہے, اس پہ اعتماد ہونا چاہیے. اور حضور کے گھر والوں نے جو تاریخ بیان کی ہے وہ یہی بیان کی ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہی تھی جبکہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا. ابھی بھی دیکھیں کہ رات اور دن کا سنگم ہے. مطلب میں یوں اندھیرا چھٹ رہا ہے اور روشنی میں آ یہ رہی کہتا ہے. ہوں کہ اندھیرے نے بھی کہا ہوگا یا اللہ مجھے بھی تو محروم نہ کر. تو اجالا تو آ ہی رہا تھا حضور کو دیکھنے کے لیے, لیکن اندھیرے نے بھی درخواست کی ہوگی تو اللہ نے دونوں کو حصہ دے دیا. بے شک. اچھا, جن موضوعوں کا آپ نے ذکر کیا تھا ان موضوعوں کے حوالے سے جس طرح پہلے سوال کے جواب میں آپ نے کیا تھا, وہ کیا کیا معجزے تھے اسپیسیفکلی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ ہوئے؟ اب دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ مائدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں, ان کی گواہی ہے کہ آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. اللہ اکبر. سرمگی آنکھیں تھیں, خوشبو آ رہی تھی حضور علیہ السلام سے. اور پھر آپ فرماتی ہیں کہ عام طور پہ بچوں کو جس وقت وہ پیدا ہوتے ہیں تو نہلانا پڑتا ہے, لیکن میرے لخت جگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہلانے کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو آمنہ فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ میرا بیٹا لگتا کیسے ہے. تو جب میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گئی کہ وہ دونوں گھٹنوں کے بل زمین پہ ہیں اور ہاتھ جو ہے انہوں نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے. اور ان کی زبان پہ اس عمر میں یہ الفاظ تھے اللہ اکبر کبیرہ
वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला। और ये मौजज़ा है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का। देखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ते हैं कि वो 3 दिन के थे जब उन्होंने गुफ्तगू की थी कि मैं अल्लाह का नबी, और गवाही दी थी अपनी वालदा की। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा के इमाम है, तो उन्होंने 3 दिन के बाद बोलना शुरू किया। हुज़ूर ने पैदा होते ही बोला, तो पहला कलमा ये बोला। फिर देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो हज़रत आमना फरमाती हैं इतनी रोशनी मेरे हुजरे में, इतनी रोशनी हो गई कि उस रोशनी में मैंने बसरा के बाजारों में चलते हुए ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। अल्लाह अकबर। बसरा किधर, बसरा किधर, और आप देख लें मक्का कहाँ। और फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हुज़ूर इस्लाम के दादा हैं वो गवाही देते हैं कि जब हुज़ूर पैदा हुए तो मुझे इत्तला अभी बाद में मिली, लेकिन एक मंजर ये देखा मैंने कि काबा जो था वो जिस साइड पे हमारा घर है सफ़ा पहाड़ी की तरफ अगर आप जाएं ना तो उसी साइड पे जहाँ पे आज का लाइब्रेरी है, तो उस साइड पे ना काबा झुका हुआ है। अच्छा, सफा की तरफ जहाँ जिस हुज़ूर इस्लाम का जो वो घर है जहाँ विलादत हुई है उस साइड पे काबा झुका हुआ है। तो वो हैरान थे कि ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है। तो इतने में भी हैरानी के आलम में वो थे, तो एक आने वाले ने उन्हें खुशखबरी दी कि आपके घर अल्लाह ताला ने आपको एक पोता अता किया। अल्लाह अकबर। और फिर आप घर गए और उन्हें उठा करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अपने बाहों पर लेकर काबे के सामने आए और उन्होंने फिर वो मशहूर शेर कहे थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आतानी हाज़ल गुलाम तय्यबल अरदानी। तो उस अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इतना प्यारा बेटा अता किया है कि पाक भी है, और लोग वैसे खुशबू ना लगाए ना तो उनकी आस्तीनों से स्मेल आती है, लेकिन ये बच्चा ऐसा है कि इसकी आस्तीनों से भी खुशबू आ रही है। तो बहुत सारे और भी मौजज़ात हैं। हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जिस वक्त विलादत पाक हुई हुज़ूर अलैहिस्सलाम की, तो हम सहन में जिस वक्त आए तो सहन में आ करके हमने एक मंजर देखा जिसको देख के मैं घबरा गई। वो ये कि सितारे बिल्कुल करीब आ चुके थे, इतने करीब आ चुके थे कि मैं डर गई कि कहीं ये हमारे ऊपर गिर ही ना जाए। तो वो सितारों का करीब आ जाना, और एक नहर थी समावा, वो काफी अरसे से खुश्क थी। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त समावा की नहर जारी हो गई। अल्लाह अकबर। और इसी तरह जो आतिश कदा था फारिस का, 1000 साल से वो रोशन था और आतिश परस्त उसकी पूजा कर रहे थे, और ऐन विलादत के वक्त वो बुझ गया। और वो जितने आतिश परस्त थे वो परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, और काबे के अंदर रखे हुए बुत गिर गए, मुंह के बल वो गिर गए। और उन बुतों का गिरना जो है वो मुशरिकीन के लिए हैरत का बाइस था कि ये आज हो क्या रहा है। दरअसल ये ऐलानात थे कि अब बुत परस्ती भी खत्म होगी, आतिश परस्ती भी खत्म होगी, अब अल्लाह की इबादत होगी। मैं एक यहाँ पर बस जुमला बोलूँगा कि मैं एक स्कॉलर को पढ़ रहा था, उन्होंने इस बात पे लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने पैदा होते ही सजदा भी किया और घुटनों के बल खड़े होके उंगली शहादत के ऊपर करके ये गवाही दी थी कि अल्लाह अकबर कबीरा। इसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि उन्होंने ज़मीन पर सजदा करके शहादत की उंगली उठाकर ये बता दिया था कि अब क़यामत तक अल्लाह की इबादत होगी, अब किसी और की इबादत नहीं होगी। यही वजह कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया था कि ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में कि अब शैतान मायूस हो चुका है, ज़मीन पे उसकी इबादत की जाए, उसको अब ये मायूसी है। और ये वजह हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा भी फरमाया था कि मुझे तुम्हारे मामले में ये डर नहीं है कि तुम शिर्क में मुब्तला हो जाओगे, इस मामले में मैं मुतमईन हूँ। अच्छा, अगर मुझे डर है तो सिर्फ इस बात का है कि दुनिया तुम्हारे ऊपर फैल जाएगी और तुम इसके पीछे लग जाओगे। हाँ, जो आजकल हो रहा है, जो आजकल हो रहा है। और आजकल की जनरेशन के हवाले से ही मैं सवाल पूछने लगी थी प्रोफेसर साहब, हमारी जो आजकल की जनरेशन है वो हमारे नबी की सीरत के बारे में पता होना तो दूर की, प्रैक्टिस करना दूर की बात है, पता भी नहीं होता है। हम लोग शायद उसकी तालीम भी हासिल करने में बहुत ज़्यादा बड़ी हद तक नाकाम है, हमारे निसाब का भी वो हिस्सा नहीं है। तो एक तो हमारी हुकूमतों को आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमारी हुकूमत को क्या करना चाहिए, और फिर हमें एज एन इंडिविजुअल ख़ास तौर पे उम्मती होते हुए, मुसलमान होते हुए खुद क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ना यहाँ पे ये बात अर्ज़ करूँगा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना किसी सोसाइटी की, जो चेंज है किसी माशरे का जी, उसमें देखें 5 सोर्सेज हैं, 5 चीज़ों से आप ना सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसमें पहला सोर्स जो है ना वो फैमिली है, माँ बाप है।
ماں باپ جب تک نہیں نہ تیار ہوں گے، خود ماں باپ ہی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو. جی اچھا، ماں باپ کی طرف اگر میں آؤں نا تو اس وقت بڑی مطلب ایک ٹریجڈی ہے ہماری کہ ماں باپ کی اپنی تربیت ہونے والی ہے. جی. اور دین پرائرٹیز میں نہیں ہے. دین پرائرٹی ماں باپ کو پہ خود نہیں نہیں ہے. پتہ ہے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بچوں کو جو مینرز سکھانے ہیں وہ ماں باپ کو اب خود نہیں پتا کہ مینرز لائف کے کیا ہیں. جی. جب ماں دین باپ کا نہیں پتا کہ جب کیا ہے وہ دین. خود مینرڈ نہیں ہے تو وہ اپنے بچوں کو مینرز کیا سکھائیں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے فیملی سیٹ اپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں حکومت کا کوئی کام نہیں ہے، اس میں تو ہمیں اپنی فیملی انفرادی طور پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. میں یہاں پہ یہ بات عرض کروں گا، دیکھیں ٹیچرز ٹریننگ کے ادارے ہیں جی. لیکن یہاں معذرت کے ساتھ دنیا میں ہر جگہ پیرنٹس کو ٹرین کرنے کے لیے، ٹرانسفارم کرنے کے لیے ادارے موجود ہیں. پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہے کہ ٹریننگ ہونی چاہیے، ایک مدر کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو اس نے تربیت کیسے دینی. ایک باپ کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے جی. کہ آپ دیکھیں. میں ایک بات عرض کروں گا کہ چونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں، ہمارے پاس بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں کہ جو وہ نفسیاتی مریض بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ ان کے ماں باپ کا رویہ ہوتا ہے. جی جی. دوسری چیز ہے آپ کا نا اسکول کالج اور یونیورسٹی ہے، جی. وہ آپ کو ٹرانسفارم کرتے ہیں. اسکول کالج یونیورسٹی کے معاملے میں یہ ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سلیبس بنا دیتی ہے، بڑا اچھا سلیبس دے دیتے ہیں وہ، لیکن اس سلیبس کو آگے پڑھانا کنہوں نے؟ جی. اس سلیبس کو آگے بتانا کنہوں نے؟ تیسری چیز ہے مسجد ہے. اچھا مسجد بھی اب میں ٹریجڈی کہہ سکتا ہوں کہ مسجد حضور علیہ السلام نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا تھا کہ جو تعلیم کا ادارہ ہے، کمیونٹی سینٹر تھا. کمیونٹی سینٹر اب ہم نے قاری صاحب کو گھر بلایا ہوتا ہے. جی. ایک تو وہ ہے، اور دوسرا مسجد. اب مسجد معذرت کے ساتھ مسجد اب نا جھگڑوں کی جگہ بن چکی. وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں آپ اگر جاتے ہیں تو وہ اپنے علاوہ دوسروں کو وہ کچھ نہ کچھ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا مسجد کا بھی وہ جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا. تیسرے نمبر پہ میں دیکھیں اب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ کا جو میڈیا ہے اس کا کردار ہے. ٹھیک ہے، میڈیا مینز کہ آپ کا صرف چینل ہی نہیں ہے، آپ کے پرنٹ میڈیا ہے، آپ لوگ ہیں، آپ جو کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیں جو پانچویں جگہ ہے، پانچویں جو چیز ہے وہ انسان کے دوست ہیں. اب یہ 5 ذرائع ہمارے جو ہے نا ان کو دیکھ لیں جن کے ذریعے ٹرانسفارمیشن ہونی ہے. تو ان 5 ذرائع کی اپنی پہلے ٹرانسفارمیشن ہونے کی ضرورت ہے. تو میں یہ یہاں پہ عرض کروں گا کہ نوجوان نسل ہماری اس کا قصور نہیں ہے، انہیں حضور علیہ السلام کی سیرت بتائی ہی نہیں. اور جنہیں بتائی جاتی ہے، میرا یہ یقین ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت جس وقت آپ پڑھا دیتے ہیں، اور پڑھانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پڑھاتا کس طریقے سے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نوجوان حضور علیہ السلام کے قریب نہ آئے. یہ ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب پڑھانے میں کمی ہے، یا بتانے میں کوئی کمی رہ گئی، یا سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے. ورنہ اگر سمجھ آ جائے میں نہیں سمجھتا کہ بندہ دور رہے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ. حضرت آپ کا بھی بہت شکریہ جی. خواتین و حضرات یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے.
جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے گھانٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے گھانٹوں پہ آیا. وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا. خواتین حضرات، یہ تھے ننھے منع طلحہ جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. ماشاءاللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. خواتین حضرات، آج کی صبح کی سوچ میں ہم اب بات کریں گے 12 ربیع الاول کی. امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تاریخ عالم کا عظیم ترین واقعہ ہے. ایک بے مثال انقلاب کا پیش خیمہ ہے. بلا شبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور نبوت و رسالت امت پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا اور عظیم احسان ہے. بے شک. ارشاد ربانی ہے کہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی تھا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جسد اور روح میں تھے، یعنی ان کی روح ان کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبدأ کائنات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخزن کائنات ہیں، منشاء کائنات اور مقصود کائنات ہیں. ایک حدیث مبارک میں آیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا. ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا گیا کہ اے میرے نبی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اول ہونے کا مضمون قرآن پاک اس طرح بیان کرتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی کہلوایا گیا کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر بات کریں گے اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے. اور میرے خیال میں اپنی آج کی جو ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن ہے 12 ربیع الاول سے متعلق، اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. جی ہاں خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ عارف وحیدی صاحب. علامہ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت بہت شکریہ. آج ایک بہت بڑا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے اور وہ وجہ وجود کائنات بھی ہیں. اس وقت کے مناظر کے حوالے سے میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس وقت کی آپ عکس بندی کریں گے جو مکہ کا ماحول تھا اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. میں سب سے پہلے آپ کو، سب امت مسلمہ کو
तमाम बशरियत को मुबारकबाद पेश करूंगा। वो जिसने बशरियत को, इंसानियत को उन नाइंसाफियों से, बेअदालतियों से, और वो जो खूनरेजियां थीं, और वो जो जुल्म सितम का बाजार गर्म था, और जो ख़वातीन के साथ सलूक किया जाता था, मैं समझता हूँ इंसानियत सिसक रही थी उस वक़्त के जालिम व जाबिर लोगों के। और वो लोग जो दंदनाते फिर रहे थे, सरदारी निज़ाम था, और वो इंसानियत की कोई कदर ही नहीं थी, गुलामी की ज़िंदगी थी इंसानों की। उस वक़्त अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, वो ज़ात अक़दस जिसकी खातिर ये कायनात खल्क़ हुई है। गरज़ खिलकत कायनात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार अंबिया, सरदार इंसानियत, सरदार बशरियत और मोहसिन इंसानियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला भी कुरान में क्या खूबसूरत इरशाद फरमाता है हुज़ूर को भेजकर, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये किसी नबी के बारे में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। अल्लाह ने एहसान किया मुसलमानों पे कि ऐसा नबी इरसाल फरमाया, भेजा जो दुनिया को हक व हक्कानियत और दुनिया को इंसानियत और इंसानी अक़दार सिखाए, दुनिया में किस तरह जिंदगी में रहना है इस तरह। और अल्लाह ताला हदीस कुदसी में क्या खूबसूरत इरशाद फरमाता है, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरा हबीब अगर तू ना होता तो मैं ये जमीन व आसमान खल्क़ ही ना करता। और अल्लाह ताला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने दो जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये वो चीजें हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी नबी के बारे में, 1,24 साल पैगंबर हैं, किसी नबी के बारे में ये जुमले अल्लाह ताला ने इरशाद नहीं फरमाए। और फिर एक और खुसूसियत हुजूर अकरम की कि ताजदार खत्म नबुव्वत हैं। कुरान इरशाद फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वो वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। वो रसूल है अल्लाह के और खातमुन नबिय्यीन हैं। उनके बाद कोई नबुव्वत क़यामत तक नहीं आनी। मैं यहाँ कहता रहता हूँ कि हुजूर जो दीन लाए वो खातमुल अदियान है, हुजूर जो किताब लाए वो खातमुल कुतुब है, हुजूर खुद खातमुन नबिय्यीन हैं। और हम सब मुसलमानों का ये अकीदा है कि जो भी इन तीन चीजों का मुनकर होगा, इस्लाम को खातमुल अदियान नहीं समझेगा, कुरान को खातमुल कुतुब नहीं समझेगा, हुजूर को खातमुन नबिय्यीन नहीं मानेगा, वो दायरे इस्लाम से खारिज है। ये तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है। लेकिन मैं यूं कहूंगा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सिर्फ मुसलमानों के मोहसिन नहीं है। वो जो इंसानियत तड़प रही थी, वो जो उस वक्त का जाहिलाना मुआशरा था, जो अंधेरे थे, घटाटूप और जुल्मतें थी और तारीकियां थी, वो हुजूर के आने से वो छट गई। आप देखें जिस वक्त हुजूर तशरीफ लाए, तमाम तवारीख में मिलता है, टाइम मैं मुख्तसर लूंगा, आगे उस वक्त तशरीफ लाए, उस रात अचानक जो ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुबारक इस दुनिया पे तशरीफ लाया, अचानक मक्का की जो रात के अंधेरे थे उनमें अचानक एक रोशनी पैदा हुई और दोस्त और दुश्मन ने देखी। अब वो रोशनी की रोशनी क्या है? और कहते हैं अल्लामा साहब वो जो जहालत के अंधेरे थे वो छट गए, वो खत्म हो गए हमारे नबी के आने के बाद। और इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे नबी को दोनों जहान के लिए, जमीन में आने वाले हर एक शख्स, बल्कि हर एक खुदा की पैदा करती हुई कोई भी स्पीशी जो है उस सब के लिए हमारे नबी रहमत बनकर आए। बहुत सारे वाकयात हैं जो इस बात को साबित करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे नाजरीन के लिए कुछ ऐसे वाकयात शेयर करना चाहें जिससे हम ये बेहतर अंडरस्टैंड कर सके कि किस तरह हमारे नबी तमाम आलमीन के लिए रहमत है। ये मैं अर्ज करूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां उनकी अपनी शख्सियत, जहां उनकी अपनी एक मकाम और इज्जत व अजमत, और खुसूसन जो 23 साल उन्होंने मेहनत की कार रिसालत पे, उससे पहले जो उन्होंने 40 साल जिंदगी गुजारी मक्का में, उन्होंने अपने किरदार से, अपनी सीरत तैयबा से, अपनी अमल से मुआशरे में रहकर उन्हें अपने आप को सादिक व अमीन मनवाया। दोस्त भी मान गए, दुश्मन भी मान गए। और आज की दुनिया में भी मुसलमान भी ये मानते हैं और गैर मुस्लिम भी इस वक्त जो इंसाफ पसंद है, मुस्तशरिकीन हो या मगरिब के फलासफर हो, वो सब हुजूर को रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं और मानते हैं। इसीलिए आज दुनिया में
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہر کوئی آپ فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عدل و انصاف کا نظام لائے. آپ دیکھیں جس وقت حضور تشریف لائے، بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے وہ لوگ جو انسانیت پہ ظلم کر رہے تھے، یتیم محفوظ نہیں تھے، خواتین محفوظ نہیں تھی، لیکن حضور اکرم کے آنے کے بعد اللہ کا شکر ہے وہ جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے وہ حضور کی طرف آ گئے، اور کتنا مضبوط ایمان اور کتنا مضبوط سسٹم حضور لے کے آئے کہ جتنا ان پہ تشدد ہوا، جتنا ظلم ہوا، وہ جھکے نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہے، لگاتار پکارتے رہے، ظلم سہتے رہے لیکن پکارتے رہے. حضور اکرم نے ایک کتاب لائی جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. میں یہ سمجھتا ہوں آئین زندگی بشر ہے، منشور حیات انسانی ہے یہ قرآن کریم. اس قرآن سے بالاتر انسانی زندگی کا کوئی منشور نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے. یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیں گے، واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. اور ابھی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے مفتی غلام محی الدین صاحب نے. حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ علامہ صاحب ایک سوال کا جواب دے رہے تھے جو نمرہ کی جانب سے کیا تھا. علامہ صاحب اگر اس کو پریسائسلی کہا جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ذات اقدس کو دیکھا جائے تو نبوت سے پہلے بھی وہ مشرکین مکہ کے لیے صادق و امین تھے. اور آپ دیکھیے ہمیں بہت سارے مدینہ میں، مکہ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ یہودیوں کے جو فیصلے ہیں وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے. تو میرا خیال ہے کہ ان کے عمل سے، ان کے گفتار سے وہ اس وقت ہی بتا گئے تھے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں خود حضور اکرم نے ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں جو کردار ادا کیا، وہ نبوت سے پہلے ہو، اعلان نبوت سے پہلے ہو یا اعلان نبوت کے بعد ہو. اعلان نبوت سے پہلے مشرکین اور وہ کفار جو ہے ان کے جو جھگڑے نمٹانے میں کردار ادا کیا. کہیں بھی ان کا اختلاف ہو جاتا تھا تو حضور اکرم محور کی حیثیت رکھتے تھے. اور آپ اگر تاریخ پہ توجہ کریں کہ ایک بچہ جو یتیم تھا، ابتدا میں وہ اب بہت زیادہ ان نے مزاحمت کی کہ نہیں یہ ایک یتیم بچہ، ہم اس کو کیسے مانیں. لیکن آہستہ آہستہ وہ مرحلہ آیا فتح مکہ کا جس میں سب وہ مجبور ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، ان کے کردار سے، ان کی سیرت طیبہ سے، ان کی مقدس تعلیمات سے. اور ان کی جو تعلیمات ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس فیلڈ میں جائیں، جو چیز میں یہاں ایک مثال آپ کو پیش کروں گا. آج کے دور کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں، معاشی حوالے سے ان کا کتنا دباؤ تھا. حضور کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، لیکن حضور اکرم کی سیرت طیبہ یہ ہے کہ حضور ان کے سامنے جھکے نہیں ہیں. انہوں نے ایک میثاق لگا دیا کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہے، لیکن حضور شیب ابی طالب میں اپنے ساتھیوں سمیت، اپنے اہل بیت سمیت وہاں چلے گئے اور ان کے مقابلے میں مزاحمت کی، پتے کھا کے گزارا کیا. لیکن اپنے نظریے پہ، اپنا جو آئین حق تھا اس پہ کوئی سودا بازی نہیں کی، بلکہ استقامت دکھائی. اور قرآن مجید کا وہ جو فرمان ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ بھی ایمان لائے گا اور استقامت دکھائے گا. حضور اکرم نے ہر میدان میں اور خصوصاً معاشی میدان میں جو استقامت دکھائی ہے، میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے، پوری دنیا کے لیے مثال ہے اور تا حیات وہ مثال رہے گی. مفتی صاحب آپ بھی اگر اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں، آپ کا بھی اسی سوال پہ جواب چاہیے. بہت ہی زبردست گفتگو جاری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سارے پہلوؤں کو ایک ہی آیت کے اس ٹکڑے کے اندر اللہ نے بند فرما دیا ہے. ماشاءاللہ. کوئی کسی بھی طبقہ سے تعلق رکھتا ہے، غریب ہے، امیر ہے، تاجر ہے، یا کوئی جو ہے نا ریڑھی پر اب تجارت کرنے والا ہے، یا کوئی بہت بڑا بادشاہ بنا ہے،
ہر شخص کے لیے مشعل راہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اعلان نبوت کے بعد کی ہے، بلکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کردار پیش کیا اس کی کا ایک حسین نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت بتایا تھا کہ میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج تم پہ حملہ کرنے والی ہے تو کیا مان لوگے؟ تو وہ بتوں کے پجاری لوگ، ٹھیک ہے، جھوٹ کا زمانہ، جن کی زندگی ہی جھوٹ پر مبنی تھی، وہ بیک زباں ہو کے کہنے لگے کہ ہم دل و جان سے ماننے کے لیے تیار ہیں. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھو اور تمہیں کوئی لشکر نظر نہ آئے تو پھر تمہارا کیا کہنا ہوگا. یہ کردار کی معراج ہے. اللہ اکبر. جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ان میں سے کچھ اشخاص بولے کہ ہم کہیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، زبان محمد سے جھوٹ نہیں نکلتا. کیا کہنا ہے. تو یہ کردار کا اعلیٰ معیار تھا. ہم اس نبی کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو اعلان نبوت سے پہلے بھی ان کی سچائی کا یہ معیار تھا کہ کفار کہتے تھے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو سکتی ہیں، زبان محمد سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہلے 40 سال گزارے نا، اس کا ایک ایک لمحہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسان کے لیے مشعل راہ ہے. وہ لوگ جو بتوں کے پجاری ہیں اور کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر کہلاتا ہے اور بتوں سے بھرا ہوا ہے، ہر قبیلے کا الگ بت ہے، باوجود اس کے کہ سارا مکہ پورا عرب کفر میں ڈوبا ہوا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی طہارت سے بھری پڑی ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کر رہا تھا تو قریش کا یہ جو ہے نا معمول تھا کہ وہ طواف کعبہ کے وقت 2 بت تھے انہیں ہاتھ لگا کے گزرتے تھے، جس طرح آج کل مسلمان جو ہے نا استلام حجر کرتے ہیں، حجر اسود، تو اس طرح 2 بت رکھے ہوئے تھے انہیں کرتے تھے. تو میں نے جب گزرتے ہوئے ان کی جو ہے نا طریقے کو اپنایا کہ قریش کا یہ طریقہ ہے تو میں ایک قریشی سردار کے پیچھے چل رہا ہوں، تو ہاتھ لگایا تو نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ چٹک دیا، روک دیا اس سے. تو دوبارہ جب میں نے ان کو کہا تو پھر حضور نے سختی سے منع فرمایا کہ میں نے تجھے منع نہیں کیا کہ اس بت کو جو ہے نا ہاتھ نہیں لگانا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کا طریقہ یہی رہا کہ آپ نے اپنا کردار ایسا اپنایا کہ جب بھی کوئی، وہ ظلم کا دور تھا، لوگ جو ہے نا جہالت کی انتہا تھی، تاجروں کو لوٹ لیتے تھے. تو اس دور میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مشن تھا کہ کعبۃ اللہ میں ہر اس مظلوم کو ڈھونڈتے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوتا اور اس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے. عاص بن وائل ایک جو ہے نا مکہ کے سرداروں میں سے ایک بڑا ظالم شخص تھا. تو ایک شخص آیا کعبۃ اللہ میں، آ کر وہاں لوگ تجارت کرتے تھے تو اس نے مال تجارت اسے بیچا، تو اس کی ایک بیٹی تھی جسے اس نے قبضے میں کر لیا. تو وہ شخص آ کر کعبۃ اللہ کے جو ہے نا غلاف پکڑ کر کہنے لگا کہ شرفائے مکہ، میں مکہ میں آ کر ظلم کا شکار ہوا اور میری بیٹی کو ہتھیا لیا گیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور شرفائے مکہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ نے جا کر جو ہے نا عاص بن وائل سے اس کی بیٹی واپس کروائی. اور جو الفاظ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ ظالم کے ساتھ جو ہے نا ہم ظلم کرنے والے کے خلاف ہمیشہ ہی کھڑے ہوں گے. اور اس عاص بن وائل سے بیٹی واپس دلوانے کے بعد شرفائے عرب نے جو معاہدہ کیا تھا، معاہدہ حلف الفضول، وہ ایسا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دور نبوت میں بھی اس کو یاد کرتے رہے ہیں کہ اس وقت سرداران عرب نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ آج ہم جو ہے نا ارادہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مکے میں باہر کا بندہ آئے یا کوئی مکے کا ہو اس کے ساتھ ظلم کیا جائے گا تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے. تو یہ بہت بڑا جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سنت مبارک داڑھی بھی آتی ہے، زلفیں مبارک بھی آتی ہیں، اچھا لباس پہننا بھی آتا ہے، میٹھا کھانا بھی آتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظلم کے خلاف کھڑا ہونا بھی یہ سنت میں آتا ہے. بہت بڑی بات کر دی. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر زندگی کی بات کی جائے، وہ کامل ہیں، وہ اکمل ہیں. انہوں نے ایک معلم کے طور پہ بھی ہمیں سکھایا، انہوں نے ایک مفتی کے طور پہ بھی ہمیں سکھایا، انہوں نے ایک امام کے طور پہ بھی ہمیں سکھایا،
انہوں نے ہر شعبے میں خود پریکٹیکلی ہمیں سکھایا. ایون اگر گھر کی تعلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, اپنے بیٹوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے. مطلب کہ کاملیت اور اکملیت یہ دونوں چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ختم ہوتی ہیں. میں عرض کروں کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے ہر جگہ کیا کیا ہمیں سکھایا. معاشی میدان میں کیا سکھایا. حضور جب تشریف لائے تو خواتین کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, بلکہ خاتون کو گھر میں نکرانی کے طور پہ اور کنیز کے طور پہ دیکھا جاتا تھا, اور ظلم و جبر کی انتہا تھی کہ انہیں اپنی ہی بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. حضور اکرم جب تشریف لائے تو حضور کی زندگی میں دیکھیں ازواج مطہرات, حضور کی زندگی میں دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ, حضرت حضور کی زندگی میں دیکھیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیٹی ہیں, لیکن حضور نے دنیا کو دکھایا کہ دیکھیں ہمارے ہاں بیٹیوں کا کیا کردار ہے, ہمارے ہاں خواتین کی کیا قدر اور کیا عزت و عظمت ہے. میں جو سسٹم لایا ہوں اس میں روایات بہت زیادہ ہیں تمام معتبر کتب میں, کہ جس وقت حضرت زہرا تشریف لاتی تھی قام الیہا, یہ نہیں ہوتا تھا کہ صرف اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے, بلکہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے چند قدم آگے چل کر زہرا کا استقبال کرتے تھے, اور پھر رحبا بہا, ان کو مرحبا کہتے تھے, ان کے پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے, اور پھر اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے. یہ کمال عزت ہے خاتون کی. میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں آج جو خواتین مغربی کلچر کے اندر آج ذلیل ہو رہی ہیں اور ان کو اپنے معاشی کاروبار کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ان کو حضور کی یہ سیرت طیبہ دیکھنی چاہیے. اس کے علاوہ حضور نے تعلیم کے حوالے سے آپ دیکھیں جس وقت پہلی وحی نازل ہوئی آپ وہی لفظ پہلا لفظ یہ پڑھو اے محمد پڑھ, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت پیارا جملہ ہے جہاں ہے نا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, وہاں یہ ہے کہ انما بعثت معلما, اللہ نے مجھے معلم بنا کے مبعوث پر رسالت کیا ہے. دنیا کو تعلیم دینی ہے, علم کو عام کرنا ہے. تعلیم کی قدر اور علم کی قدر حضور نے کیا بتائی عملی زندگی میں, کہ جب جنگ ہوتی تھی دشمنوں کے ساتھ, وہاں سے جو قیدی آتے تھے ان کو ریلیف ملتا تھا اس بیس پہ کہ آپ میرے صحابہ کرام میں سے چند ساتھیوں کو اگر آپ کوئی لکھنا جانتے ہیں پڑھنا جانتے ہیں کچھ آپ وہ پڑھا دیں, آپ کو ریلیف ملے گا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے. وہ جو مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کی حدیث ہے حضور کی, لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, میں سمجھتا ہوں معاشرے میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں, میں یہ کہوں گا کہ ہم بد نصیب ہوں گے ہم اگر مغرب کی کلچر کی طرف جائیں اور حضور کی زندگی میں نہ دیکھیں. انسان کی زندگی میں چھوٹا سا چھوٹا عمل, چھوٹا سا چھوٹا کام, زندگی کا چھوٹا سا چھوٹا حصہ اور بڑے سے بڑا کام جو ہے وہ دیکھیں, اس میں سیرت طیبہ ملتی ہے. حتیٰ دانتوں کو مسواک کرنا, رات کو سونا کہنا ہے, سونے وقت کیا پڑھنا ہے, جاگتے وقت کیا پڑھنا ہے, دن کو چلتے وقت کیا پڑھنا ہے, کہاں جانا ہے. حتیٰ جو دشمنوں کے ساتھ رویہ تھا جنگ میں جو آئے ہوئے جو کلچر تھا پہلے, آگے جب جنگیں ہوتی تھی تو اگلوں کی خواتین, ان کے بچے, ان کے مویشی, ان کے جو فصلیں ہوتی ہیں ان کو تباہ کر دیا جاتا تھا. حضور جس جنگ پر بھی گئے حضور نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو میدان جنگ میں تمہارے ساتھ جنگ کرے اس کے مقابلے میں لڑنا ہے. آج جو بوڑھا ان کے گھر میں بیٹھا ہے, جو خاتون بیٹھی ہے, جو بچے بیٹھے ہیں, ان پہ آپ نے ہاتھ قطعاً نہیں اٹھانا, ان کے مویشیوں کو نہیں مارنا, ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا. یعنی یہ کردار جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ لازوال کردار ہے, اور یہی کردار وہ ہے تاکہ وہ محسن انسانیت بنے. اور اللہ نے بھی اسی کردار کی وجہ سے قیامت تک کے لیے انہیں خاتم النبیین بنایا. ان کے بعد اور نہ کوئی سسٹم آنا ہے, نہ کوئی نبی آنا ہے. وہی ہیں جن کے کردار کو, جن کی تعلیمات کو لے کر اگر انسانیت آگے بڑھے گی تو میں سمجھتا ہوں انسانی اقدار سربلند بھی ہوں گے, زندہ بھی ہوں گے, اور انسان کی دنیا میں عزت اور عظمت بھی ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے علامہ عارف فائدی صاحب, اتنی خوبصورت گفتگو, یقین جانیں کہ بالکل محو ہو گئے ہم اس میں, اور ایسے دل ایسے کرے کہ یہ گفتگو چلتی رہے اور ہم اسی طرح خاموشی سے سکون سے بیٹھ کے سنتے رہیں. علامہ صاحب آپ کا میں اپنا وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ اس وقت ہمارے موجود ہوں گے مفتی غلام محی الدین صاحب. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے گفتگو کے اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے.
वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, हम 12 रबीउल अव्वल के हवाले से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती गुलाम मोइनुद्दीन साहब और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है अबू मोहम्मद साहब ने। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आता हूँ। अब इस ख़ास दिन की बात कर लेते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दिन को पैदा हुए वो दिन सबसे अफजल, जिस महीने पैदा हुए वो महीना सबसे अफजल, जिस तारीख को पैदा हुए वो तारीख सबसे अफजल। इसकी इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू में क्या फजलियत? अफजलियत यही है कि सारी कायनात से अफजल अगर कोई हस्ती है तो रसूलुल्लाह की ज़ाते वाला सिफ़ात है। रिवायात में यही है जो हमने पढ़ा है कि अल्लाह के नबी सारी मखलूक़ात में से अफजल हैं, लेकिन ताजदार कायनात को अल्लाह ने अंबिया से भी अफजलियत अता फरमाई है। और बहुत सारी रिवायात हैं, कुरान की आयत हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के रब ने सरापा मौजज़ा बना के भेजा है। हर नबी कोई ना कोई मौजज़ा लेके आता रहा, 1 2 3 4 6 तक भी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही मौजज़ा है। बल्कि बहुत सारे मौजज़ात तो जिन्हें नबूवत से पहले को इरहासात कहा जाता है वो रसूलुल्लाह की विलादत के वक्त ही नमूदार हुए। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान सैयदा आमिना पाक सलामुल्लाहि अलैहा आप फरमाती हैं कि जब मेरा लाल मेरे बतन में था तो औरतों को की तबीयतें ख़राब होती हैं, लेकिन मेरी तबीयत बहाल हो गई। मुझे उसका कोई बोझ महसूस नहीं होता था और मेरा जिस्म, मेरी सांसें भी महकती थी। एक रिवायत में ये भी आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान को किसी ने शिकायत लगाई कि आपकी जो बहू है उसने सोग तर्क कर दिया है, आपके बेटे को दुनिया से गए हुए चंद अय्याम हुए हैं, लेकिन आपकी जो बहू है उसने सोग तर्क कर दिया है। क्या करती हैं जी? खुशबू ऐसी लगाती हैं कि वो जिस जगह पे होती हैं वो इलाका, वो घर महक जाता है, वो गली महक जाती है। तो जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमिना पाक सलामुल्लाह अलैहा आपसे पूछा कि बेटी क्या वजह है, तो आपने अर्ज़ की कि मैंने सोग नहीं तर्क किया, बल्कि जो आपके बेटे की अमानत मेरे बतन में जब से आई है तो मैं सांस लेती हूँ तो सांसों से भी खुशबू की महक आती है। अल्लाह। तो सैयदा आमिना पाक सलामुल्लाह विलादत ही निराली है। वो भी तो है ना, हलीमा सादिया गुजरती थी, ऊपर ऊपर से बादल गुजरते थे। वो तो बाद की बात है, ये तो वक्त विलादत की बातें हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान कहती हैं, हज़रत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने इन रिवायात को लाया है, हज़रत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इन रिवायात को लाया है, मुहद्दिसीन की एक जमात है जो जिन्होंने इन रिवायात को लाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त सईदा आमिना पाक फरमाती हैं कि जब मुझे वो लम्हा करीब आया तो मुझे घबराहट हुई कि अब वक्त विलादत है, कोई करीब नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो अंधेरे में मैंने जाके चिराग को देखा तो उसमें जो है ना तेल नहीं था, चिराग जलाने में भी जो है ना वो कोई सामान नहीं था। तो मैंने देखा कि मेरे हुजरे की दीवार फटने लग गई और रोशनी अंदर आने लग गई। तो एक घबराहट का आलम था। तो कहते हैं मैंने पुकारा मदद के लिए, कोई आए मेरी मदद के लिए, अकेला बंदा और वक्त भी बच्चे की विलादत का है। तो आप फरमाती हैं कि लंबे लंबे कदम वाली 3 औरतें अंदर दाखिल हुई, उसमें से तो मेरी घबराहट में इजाफा हुआ। मैंने पूछा तुम कौन हो आने वाली? तो एक कहने लगी आमिना परेशान ना हो, मैं आदम की जोजा हव्वा हूँ। दूसरी कहने लगी मैं फिरौन की जोजा आसिया हूँ जिसकी तहारत का तज़किरा अल्लाह ने आसमानी किताबों में फरमाया है। तीसरी कहने लगी मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। किस लिए आई हो? हम आपको मुबारक देने आई हैं कि आप नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हैं। तो ये रिवायात दामन में छुपा ले, काल का प्रसाद से कोई पूछे कि तू क्या ले, तो कहता है नाले ने मोहम्मद को आंखों से लगा ले। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों ने हुजूर से मोहब्बत तो की मगर हुजूर पर ईमान नहीं लाया, हुजूर से मोहब्बत तो की, हुजूर को नहीं माना, तो क्या ये मोहब्बत क़यामत में उन्हें काम आएगी? बिल्कुल काम नहीं आएगी। आज जरूरत इस बात की है कि हम हुजूर से मोहब्बत करें उस अंदाज से जिस तरह खुलफाए राशिदीन ने की, सहाबा इकराम ने की, अहले बैत एज़ाम ने की, अज़वाज मुतहरात ने की, हुजूर के घराने ने की। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो कैसे मोहब्बत करते थे। आज हमारी जिंदगी में देखें हुजूर
हुजूर की कितनी सुन्नतें हैं। हम आज के दिन की बरकत से ये अहद करें कि अगर मैं मुसलमान हूं और मुझे अल्लाह ताला ने वो नबी दिया जिस नबी की अपना उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी, नबियों की चाहत ये थी कि हम मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा हो जाएं। सबसे बड़ा अहद इस कायनात में ये है कि आज के दिन हम अहद करें कि मेरी जिंदगी, मेरी औलाद की जिंदगी, आज हम ये बड़े अजीब फिक्रे कहते हैं कि जनाब मैं पाकिस्तान का वजीर आजम होता, मैं इस्लाम नाफिज करता। आखिर मैं अपने घर का वजीर आजम तो हूँ, मेरी जिंदगी में हुजूर कितने हैं, मेरे कारोबार में हुजूर कितने हैं, मेरे लेन देन में हुजूर कितने हैं, मेरे मामलात में हुजूर कितने हैं, मेरे रवैये में हुजूर कितने हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजें इंसान को दी, एक हुलिया दिया जिसने सिर्फ कब्र तक जाना है। आप जब ठीक हो गया मुफ्ती साहब, ठीक हो गया मुफ्ती साहब। यहाँ पर थोड़ा सा मुफ्ती गुलाम मुहीद्दीन साहब हमारे साथ ही हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, एक पॉइंट तो उनका बड़ा जबरदस्त हो गया कि वो ये कहते हैं कि आज का दिन है, ठीक है, मनाएं, जश्न मनाएं, जो कुछ करना है करें, लेकिन अमली जिंदगी में हम कितना ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अपने मतलब अमल से भी तो हमने साबित करना है कि हम मोहम्मदी हैं। बात ये है, अल्लामा साहब ने भी इस चीज़ को दिया है वो कि मोहब्बत एक अपनी मर्जी की और एक रसूलुल्लाह की मर्जी की। अपना ज़ौक़ है हर बंदे का। मैं कहता हूँ मोहब्बत में मर्जियाँ नहीं चलती, मोहब्बत में मर्जी महबूब की मर्जी की होती है। क्या कहना है। और महबूब भी वो महबूब हो, आज़म चिश्ती ने कहा था अपना मायार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। तो ऐसा शानों वाला महबूब हो तो फिर बंदा अपनी मर्जियाँ करे तो फिर तो बात ही अलग है। मोहब्बत जब हो जाए तो फिर देखा जाता है महबूब किस हाल में राजी है, ठीक है, और महबूब को हर हाल में राजी रखा जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है। तो मर्जियाँ रसूलुल्लाह की, और मर्जी भी ऐसी नहीं कि उनकी मर्जी पर जब बंदा चले तो दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए, जिंदगी में बरकतें आए। ऐसा महबूब हो तो फिर बंदे को अपनी मर्जी नहीं करनी चाहिए, मंशा वही होनी चाहिए जो रसूलुल्लाह की मंशा होनी चाहिए। और याद रखिएगा मोहब्बत का वही तरीका, वही मायार आला है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक है। जो बंदे की मोहब्बत के अंदाज अलग अलग हैं, उस मोहब्बत दिल से उठने वाले जज्बे का नाम है, लेकिन बंदे की ख्वाहिश ये होती है, जो मुहिब होता है ना, वो हर हाल में अपने महबूब को राज़ी कर रहा होता है। उसकी मंशा ये होती है, यार मेरा कुछ भी ना रहे ना, बस मेरा महबूब राज़ी हो जाए। तो चाहे खुद कोई कुर्बानी देनी पड़ जाए। भाई रसूलुल्लाह के असहाब ने हमें जिंदगी गुजार के बताया, अपनी जाने दे के बताया, ठीक है, हर हाल पर अपना मालो मता सब कुछ वार कर बताया, बच्चे वार के जो है ना बताया कि हमारी जिंदगी का मिशन है रसूलुल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। तो ये तरीका कार है कि रसूलुल्लाह किस बात पे राजी हैं। अगर हमारी मोहब्बत का वो मयार है जिससे रसूलुल्लाह की नाराजगी जो है ना मोल ली जाए, तो वो मोहब्बत नहीं है, वो डंगोसला है। ठीक है, मोहब्बत वही है कि मोहब्बत क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाहते हैं कि हम जो है ना ज़िंदगी इस तरह गुजारें कि बरोज़े क़यामत हम रसूलुल्लाह के सामने जाएं तो रसूलुल्लाह हमारा इस्तक़बाल करें, रसूलुल्लाह को फ़ख्र हो हम पर, हमारी ज़िंदगी ऐसे हो। हमारी ज़िंदगी एक तरफ तो ये भी है कि नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, हज, ज़कात, ये भी हमारा जो है ना मिशन है, इससे भी रसूलुल्लाह राज़ी होते हैं। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है, रोज़े से भी रसूलुल्लाह खुश होते हैं, ज़कात का भी तरीका भी बताया है रसूलुल्लाह ने। लेकिन याद रखिएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूखे को खाना भी खिलाया है, यतीम के सर पर रसूलुल्लाह ने हाथ रखे हैं। और ऐसे ऐसे मौके हैं कि मैं जब वो कैफियतें वो पढ़ता हूँ वो तो जो है ना दिल भर आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार अबू बकर, उमर, अली जैसे असहाब कर रहे हैं, और ईद का दिन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से निकलते हैं तो बच्चे खेल रहे होते हैं, तो उनमें एक बच्चा परागंदा हाल में रो रहा होता है। तो रसूलुल्लाह उसके पास जाते हैं कि क्यों रो रहा है, ईद का दिन है, सारे खुश हैं। तो उसने कहा कि पूछने वाले, खुश वो होता है जिसके बाप जिंदा है, और जो है ना खुशियां मना रहा है, मेरा बाप मर गया है और ये लोग खुश हैं बच्चे कि इन्होंने नए कपड़े पहने, मेरे कपड़े पुराने हैं। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को सीने से लगाया, घर ले गए। सैयदा आयशा पाक सलामुल्लाह अलैहा आपसे फरमाया इसे नहलाया जाए,
اسے حسنین کے کپڑے پہنائے گئے اور رسول اللہ نے بہتی آنکھوں کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا تو کیا اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ تیرا باپ محمد بن جائے، اللہ اکبر، تیری ماں عائشہ بن جائے، تیری بہن فاطمہ بن جائے، تیرے بھائی حسنین بن جائیں؟ تو وہ بچہ یتیم تھا تو یتیم، لیکن اسے اپنی یتیمی پہ ناز ہے. اس نے کہا اگر یہ بات ہو تو اس سے بڑی جو ہے نا فخر کی کیا بات ہے. تو کہتے ہیں راوی فرماتے ہیں رسول اللہ نے حسنین کو انگلی پکڑ کے چلایا اور اس یتیم کو کندھے پہ اٹھا لیا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی جب عیدگاہ میں داخل ہوئے تو صحابہ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں رسول اللہ آئیں تو نماز، سردار کا انتظار، سردار کا، اور نماز تو نماز ہے، وہ دیدار کا انتظار بھی کر رہے ہیں. یار رسول اللہ آئیں گے تو انتظار دیدار کریں گے. لیکن ابو بکر و عمر جیسے صحابی فخر کر رہے ہیں کاش آج یہ یتیم نہ ہو. قبول تھی. اچھا میں اس طبقے سے تعلق رکھنے والا ہوں جو میلاد بڑے جوش سے مناتے ہیں. ہم سب بنائیں گے، تعلق ہو نہ ہو یہ دن بھی بنائیں گے، عملاً بھی گفتاراً بھی ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. مفتی صاحب ہمارے پاس آپ کو بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ مفتی ابو محمد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات یہ تھی 12 ربیع الاول کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی، کیونکہ آج کا دن ایک ایسا دن ہے جس کے حوالے سے گفتگو کرنا بنتی تھی، اور جس طرح ہم نے گفتگو کی، اور اس گفتگو کو حسنین ہم 2 گھنٹے میں بالکل بھی سمیٹ نہیں پاتے. یقین جانیے یہ تو 1 2 3 4 واقعات ابھی ہم نے 2 گھنٹے میں کور کیا. بالکل ایسے ہے نمرہ، جس طرح آپ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس گفتگو کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے، لیکن اس کے اوپر ہم نے عمل بھی کرنا ہے، تو تب جا کے ہمارے لیے تمام تر راستے جو ہے وہ پورے ہوں گے. جی ہاں بالکل ایسے. مفتی صاحب، خواتین و حضرات، آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.